السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الرؤوف الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين۔ آیات کریمہ پر کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل انتہائی عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ نبی کونین نور مجسم شفیع امم صاحب جود و کرم نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے پر ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما غوث اعظم بمانے بے سروں ساما مدد قبلہ دی مدد کعبی ما مدد قادریم نعرے غوث اعظم می زنم دم دے شاہ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ اللہ رب العزت نے کلام کریم برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین تھر تھرا دی جائے گی جیسے اس کا تھر تھرانا طے ہے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور آدمی کہے گا اسے کیا ہوا، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ ان آیات کریمہ کو اگر توجہ کے ساتھ پڑھیں اور اس کی تفسیر کو ہم سمجھیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ زندگی اتنی حقیر ہے دنیا کہ اگر اسے ہم نے فکر آخرت کے لیے تیار نہ کیا اور گناہوں کے اندر انسان اپنے قیمتی اوقات کو اور زندگی کی خواہشات کو پورا کرنے میں اگر لگ گیا اور وقت کو ہاتھ سے ضائع کر دیا تو یہ انسان یہ نہ سمجھیں کہ اس پر کوئی گواہ مقرر نہیں ہے، بلکہ جس زمین پر وہ گناہ کر رہا ہے وہی زمین اس کے خلاف گواہی دے گی۔ آج حالات اتنے کٹھن کیوں ہو رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ مصیبتیں آتی کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ آفتیں ایسے ہی تو آسمان سے آ نہیں جاتی، جسے ہم اپنے الفاظ میں یوں کہہ کر اسے بہت ہلکا لیتے ہیں کہ یہ تو ایک آفات ہے، آتی ہے چلی جاتی ہے۔
یہ تو بلیات آسمان سے نازل ہوتی ہے، آتی ہے، چلی جاتی ہے، کیا یہ آفتیں اور مصیبتیں کیا اچانک چلی آتی ہے، سڈنلی چلی آتی ہے کہ بس نازل ہو گئی، اتر گئی؟ اس کی ہلکی سی مثال اس کرنٹ پوزیشن میں اگر ہم دیکھیں اور چند سال 2-3 سال پہلے کے اگر دیکھ لیں تو کووڈ کا جو زمانہ گزرا، کیا اسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک آفت تھی یا دنیا میں اسے بنا دیا گیا اور ہم نے اسے کاٹ لیا اور بس ہم اپنی مصروفیات میں پھر مصروف ہو گئے اور ہم نے اس سے کوئی سبق بھی نہ حاصل کیا اور اپنی خواہشات کو مٹانے کی طرف کے اندر لگ گئے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ آفتیں، یہ مصیبتیں اچانک نہیں آتی ہے، بلکہ انسان جب گناہوں کے اندر ڈوب جاتا ہے اور قیامت کے دن کو وہ بھول جاتا ہے اور اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے، شریعت مطہرہ کے احکامات اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں وہ سجدہ ریز ہونے سے اپنے آپ کو دور کر دیتا ہے، اور جب وہ مسجدوں کو آباد کرنے کے بجائے اسے ویران کر بیٹھتا ہے اور وہ اسی طلب میں لگ جاتا ہے کہ میں آج اپنی زندگی کو اتنا اچھے لیول پر پہنچا دوں کہ ایک کاروبار کے بعد دوسرے کاروبار کو مجھے کیسے آگے بڑھانا ہے، اسی فکر کے اندر وہ اپنی زندگی کے اوقات کو مصروف کرتا ہے۔ کوئی انسان یہ نہ سمجھے، ہر انسان یہ طلب کرتا ہے کہ بس وقت مل جائے گا تو میں اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر سربہ سجود ہو جاؤں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر میں لگ جاؤں گا، اور انسان اسی فکر کے اندر نہ جانے اپنے وقت کی زندگی کے وقت کو کئی ایام میں وہ کاٹ دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ سال بن جاتا ہے اور وہ سال کئی سال ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ 50 سال جو اس نے اسی فکر کے اندر گزار دیے کہ آج کروں گا، کل کروں گا، یہ کر لوں گا، بلکہ حد تو یہ کہ جس مال کو جمع کرنے کی طلب کے اندر اس نے نہ بھائی کے رشتے کو دیکھا، نہ خاندانی اخوت کو دیکھا، نہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو دیکھا، نہ رشتہ داریوں کو دیکھا، کسی چیز کو نہ دیکھا، بس اسی مال کو جمع کرنے اور ترقی پانے کے لیے ایک بزنس کے بعد دوسرا، دوسرے سے تیسرا، اور ایک کوٹھری سے دوسری کوٹھری، ایک مکان سے دوسرا مکان، ایک اچھے گھر سے دوسرا اچھا گھر، بس اسی میں وقت ضائع کیا اور حاصل کیا آیا؟ ایک بندہ 10 کمروں پر مشتمل ایک مکان بنائے، توجہ کرنا ان الفاظ پر، رہے گا کتنے میں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں میں، رہے گا کتنے میں؟ توجہ کرنا، کتنے میں؟ ایک میں کہ 10 میں وہ گھومے گا؟ ایک ہی میں نا؟ اس نے 10 تیار کیوں کی؟ تاکہ اس کی شان بڑھے کہ میں نے بڑا عظیم الشان گھر تیار کیا۔ کیا کبھی اس قبر کی تیاری کی جس میں صرف خود کو جانا ہے؟ اس میں کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہوگا، اس میں کوئی کھڑکی بھی نہیں ہوگی، اس میں کسی لائٹنگ کا انتظام تک نہ ہوگا، جس میں صرف اور صرف اعمال صالحہ کے سوا اس کے ساتھ کچھ نہ آئے گا۔ جس نے 10 مکانات بھی تیار کیے، جس نے اپنی اولاد کے لیے 10 بنگلوز والا گھر بھی تیار کیا جس سے وہ آمدنی حاصل کرے، کیا اس اولاد کو آپ نے نیک چھوڑا تھا کہ اگر ایک مرتبہ وہ سورہ اخلاص پڑھے گا
تو اس کی برکت سے اللہ قبر میں نجات عطا کرے. کیا وہ اولاد ہم نے تیار کی؟ نہیں کی، نہیں کی ہے ہم نے، اللہ ماشاء اللہ چند گھروں کو، چند ماں باپ کو چھوڑ کر نہیں کیا ہے ہم نے. حالات ہم خود اپنے ہاتھوں سے کھڑے کرتے ہیں اور ہم پھر کفے افسوس بھی کرتے ہیں، ملتے ہیں کہ ہائے یہ ناکامی کیوں ہو رہی ہے، سبب کیا ہے، وجہ تلاش کرتے ہیں. ہم اولاد سامنے ہے، نماز کو نہیں گئی، لیکن باپ کہہ نہیں سکتا ہے کہ بیٹا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی. وہی باپ اس نالائق بیٹے کے لیے رات دن اپنی دولت کو اکٹھا کریں، اس کی ظاہری حیات میں وہ خود اپنی نمازوں کی پابندی نہیں کرتی، وہ تمہارے لیے کیا کرے گی؟ وہ کیا کرے گی تمہارے لیے؟ کچھ نہیں کرے گی. جو باپ اپنی اولاد کو یہ تک نہ کہہ سکتا ہو کہ تم نے کاروبار پر کاروبار تو کرنا ہی، لیکن وقت نماز آئے سب کچھ بند. کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہو آپ قیامت کی نشانیاں بہت نکل چکی جو ظاہر ہے. وقت میں بے برکتی کیا ہم نہیں دیکھ رہے ہیں؟ جمعہ کیسے پلٹ کر چلا آتا ہے، سمجھ میں بھی نہیں آتا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک دن گزرا ہے. ابھی ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ آپ خود اپنے دل سے پوچھیں. کیا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے اندر کیا یہ شمار نہ کروایا کہ ہفتہ مثل ایک دن کے ہو جائے گا؟ یہ ہو گیا یا نہیں؟ بے برکتی ہمیں نظر آ رہی ہے، مہینہ مثل ایک ہفتے کے ہو جائے گا، ہو گئے. سال ایک مہینے کے مثل ہو جائے گا، ہو گیا. دیکھے 2022 ختم، 2023 شروع ہو گیا. ہم نے کیا کمایا؟ اور ہماری قوم کی حالت یہ ہے، خاص طور پر ماں باپ بھی اس پر توجہ کریں، ورنہ جو الفاظ میں بارہا لوٹا چکا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ نسلیں برباد کرنے کے لیے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کا اگر یہ قول اپنی نگاہوں کے سامنے نہ رکھا کہ قوم مسلم کو تباہ کرنے کے لیے اس قوم کے لوگوں کے ہاتھوں میں ہتھیار لینے کی ضرورت نہیں ہے، قوم مسلم کے اندر عیاشی پھیلا دو، وہ خود تباہ و برباد ہو جائے گی. وہ آج ہو رہی ہے. قوم عیاش ہو گئی، قوم کے جوان عیاشیوں پر رات دن گزار رہی ہیں، اور ہماری نوجوان نسلیں، ہماری بیٹیاں، میں منع نہیں کر رہا ہوں کہ آپ انہیں علم نہ سکھائیں، انہیں آپ دین و دنیا کا دونوں علم سکھائیں، لیکن ہم نے صرف اپنی اولاد کو دنیا کا علم سکھایا اور دین سے انہیں کوڑا کر دیا. 2014 سے لے کر 2022 کے اختتام تک آپ سروے کر کے اٹھا لیں تو پتہ چلے گا کہ غیروں کے ساتھ ہماری بچیاں 40% جا چکی ہیں. کبھی سروے کیا آپ نے اس پر؟ کاؤنٹنگ آپ نے کیا اس بات پر؟ نہیں کیا ہے، اور کر بھی نہیں سکے گی یہ قوم. کیوں؟ جس قوم کے اندر عشق مصطفیٰ کی جو آگ رہنی چاہیے وہ آگ بجھ چکی ہے. خوف الہی جس قوم کے دل میں ہونا چاہیے اس قوم کے دلوں سے وہ نکل چکا. تو یہ قوم اس پر کیسے وہ کاؤنٹنگ کر سکتی ہے کہ ہمارا بگاڑ کہاں ہو رہا ہے اور ہمیں کس پوزیشن پر آنے کی ضرورت ہے؟ ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا. میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا کہ اگر ہم نے اپنے اسکول اور کالجز تیار نہ کیے تو یاد رکھنا ہاتھ افسوس سے ملنے کے سوا کچھ بھی نہیں رہنے والا، کچھ نہیں رہے گا. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کچھ نہیں کیا. کیا ہم یہ شکوہ کرتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے پاس پیسے کی کمی ہے؟
یہ ہمارا شکوہ بالکل بے فضول ہے، بالکل غلط ہے. کیوں؟ نظر و نیاز کے اندر لاکھوں کو کھلانا پڑے تو ہم کھلانے کے لیے ایک دن پورا اس میں کروڑوں روپیہ خرچ کر دیں گے. میں کہتا ہوں جس غوث و خواجہ اور قلندروں کے نام پر ہم کھاتے اور کھلا کر ہم سب کچھ کرتے ہیں، کاش کہ ہم نے اپنی جوان بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے کوئی اچھا اسکول اور کالج تیار کیا ہوتا، اسی نام کی نسبت سے کر دیتے. ہم نے اس پر کبھی توجہ نہیں کی. اگر نہیں کرو گے تو یاد رکھنا اس الفاظ کو، کلمہ طیبہ تمہاری اولاد صحیح ڈھنگ سے پڑھ بھی نہیں سکے گی. وقت میں بے برکتی، یہ ہم دیکھ رہے ہیں. زنا عام ہو جائے گا اور کیسا ہوگا؟ جس کی مثال ترمذی شریف کی حدیث ہے. یہ سرکار کائنات علیہ السلام نے زبان نبوت سے یہ الفاظ جاری کیے، صاحب ترمذی نے اس کو لکھا ہے، اور یہ تقوم الساعہ، قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے جو ذکر کیا کہ زنا اتنا عام ہو جائے گا، اور ایسے عام کہ جیسے گدھا جفتی کرتا ہے ویسے بے حیائی کے ساتھ زنا کیا جائے گا. آج وہ ہو رہا ہے آج. ایسا نہیں ہے کہ کسی سے ڈھکا چھپا ہو. قوم پھر یہ ہلاک نہیں ہوگی تو پھر یہ قوم کیا کامیاب ہوگی؟ کبھی نہیں ہو سکتی. شرم آنی چاہیے. جس قوم کے اندر یہ غلاظتیں یا عیاشیاں، یہ فحاشی پھیل جائیں تو پھر یاد کرو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسے ہی نہیں کہا تھا کہ جس قوم کے اندر عیاشی پھیلا دی جائے قوم مسلم تباہ و برباد ہو جائے گی، اسے کوئی ہتھیار سے ہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور آج وہی چیز ہے. ہماری بیٹیاں اتنا باریک لباس کے بعد آسانی سے اسے دیتا ہے کہ جاؤ اسے پہنو، خریدو، اور لوگوں کی شادی میں جا کر اپنے جسم کو آسانی سے نمایاں کرو تاکہ تمہارے جسم کو آسانی سے بیچا جا سکے اور تم اس پر عیش کر سکو. قوم ہلاک ہو رہی ہے، اور نہ جانے اس قوم کے جوانوں کو 31 منانے کا اتنا شوق کب سے جاگ گیا. جو عیسائیوں کا دین اور عیسائیت کا یہ طریقہ کاش کے سال کے اختتام پر، اور پھر انتظار بھی کیا جاتا ہے کہ جیسے 12 بجے تو پہلا مبارکبادی کا میسج کال میں اپنی طرف سے کروں. میں کہتا ہوں ذرا مجھے بتا کہ 2022 کے اندر تو نے کتنے گناہ کیے؟ کبھی کاؤنٹنگ کیا تو نے کہ مولا یہ سال مجھ سے رخصت ہوا، میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، آئندہ اس نئے سال میں ان گناہوں کی طرف میں دیکھوں گا؟ کیا کبھی اس پر فکر کی؟ نہیں کی ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ کون لوگ ہیں جانتے ہیں؟ یہ شریعت مطہرہ کے ایسے پابند لوگ کہ جن کے صدقے میں ہماری بخششیں کی جائیں گی. یہ جب سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ جب کسی سفر پر روانہ ہوئے، توجہ کرنا ان الفاظ پر، قوم اگر اپنے مقدر کو اگر آج بھی اگر سویا رکھے گی تو آنے والے 5 سالوں کے اندر تمہاری نسلوں کے اندر تمہارے گھر میں جنم تو ہوگا لیکن صحیح ڈھنگ سے وہ کلمہ طیبہ بھی زبان سے ادا نہ کر سکے گی. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے، علم اٹھا لیا جائے گا. تو علم اٹھا لیا جائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا لائبریریوں سے کتابیں اٹھا لی جائے گی؟ کیا علماء کے سینوں سے علم محو کر دیا جائے گا، مٹھایا جائے گا، اریزر کیا جائے گا؟ نہیں. تو پھر کیا کیا جائے گا؟ باعمل علماء اٹھا لیے جائیں گے.
آج اس قوم کے پاس اچھے علماء کی قدر بھی نہیں ہے کیوں؟ جو حق بات پیش کرے تو پھر قوم یہی کہتی ہے کہ اسے ہٹا کر کسی اور کو لے آئیں گے. میں کہتا ہوں کسی پڑھے لکھے جاہل کو مصلی امامت پر تم کھڑا تو کر سکتے ہو اور اس منبر سے تم واعظ و نصیحت کا درس اس کی زبان سے دلوا سکتے ہو، لیکن ایسے علماء کے تعلق سے یہی تو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وہ تم کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ اس کی تفسیر میں وہی علماء سو کی فہرست موجود ہے. ایسے تو بہت سے ملیں گے لیکن علماء حق اٹھا لیے جائیں گے. آج ہماری تعلیمات کمزور کیوں ہیں مدرسوں میں؟ سبب یہی ہے کہ ہم نے اس پر توجہ نہیں دی ہے. ہم نے ہر چیز پر توجہ دی ہے. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، یہی تو کہا نا، وہ کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے. یہاں کھڑے رہنے والا آپ کو ہزاروں مل جائیں گے لیکن علماء باعمل بمشکل آپ کو مل سکیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار نے فرمایا نا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، باعمل علماء اٹھا لیے جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ پڑھانے والا کوئی نہ مل سکے گا، درس سنانے والا کوئی نہ مل سکے گا، تعلیم دین دینے والا کوئی نہ مل سکے گا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے آپ پوچھیں کہ جب سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ جب سفر پر روانہ ہوتے ہیں، میں ان جوانوں کی توجہ چاہوں گا جو 31 منا کر اپنی رات کو ایسے ہی گزارتے ہیں کہ بس نیا سال آ رہا ہے، دوستوں میں فوگنگ کی جائے، پارٹیاں کی جائیں، عیاشیاں کی جائیں اور جسم کی خواہشات کو مٹایا جائیں. میں کہتا ہوں وہ والدین کیا سوچ چکے ہیں کہ جن کی اولادیں رات 2 بجے تک کہیں پر گھوم کر آتی ہوں، کیونکہ کمرہ الگ بنا دیا گیا، داخلے والا دروازہ الگ ہے، بیٹا جب آنا چاہے آ سکتا ہے، بیٹی جب جانا جائے جا سکتی ہے، اس لیے کہ وہ اس کی مرضی ہے. وہ آئے تو بھی ٹھیک ہے، نہ آئے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ رات کہاں پر گزارتی ہیں، کہاں پر وہ پکنک کے لیے گئی، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں ان ماں باپ سے اور ان اولاد سے کہ کیا تم کو زندگی اسی لیے دی گئی ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس پر کوئی سوال نہ ہو سکے گا، کوئی جواب نہ ہوگا، کوئی گواہ نہ ہوگا؟ تو یاد رکھو اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین تھر تھرا دی جائے گی جیسا کہ اس کا تھر تھرانا طے ہے. عمر ابن عبدالعزیز سے ذرا پوچھ لے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جب سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ سفر پر جا رہے ہیں اور سفر پر جانے سے پہلے کیا ہوتا تھا، وہ شاہی خزانہ، شاہی خیمہ اور جو بھی ساز و سامان ہوتا وہاں پہنچنے سے پہلے اونٹوں اور گھوڑوں کے اوپر اسے پہلے پہنچایا جاتا تاکہ آنے والا خیمے میں سیدھے آرام کے لیے چلا جائے، کیونکہ وہ گاڑیوں کا انتظام نہ تھا، وہ گھوڑوں اور اونٹوں پر وہ سواریاں کی جاتی. پہلے وہ قافلہ پہنچ چکا تھا ساز و سامان کے ساتھ، لیکن حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے کوئی سامان نہ بھیجا تھا، آگے کچھ بھی نہ بھیجا تھا. آپ اپنا ٹینٹ، اپنا خیمہ، اپنا ساز و سامان اپنے ہی ساتھ لے کر چل رہے ہیں. سلیمان ابن عبد الملک کا جب یہ قافلہ اس میدان میں پہنچتا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے خیمے میں چلا گیا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا کوئی خیمہ نہ تھا، اس لیے کہ آگے انہوں نے کچھ بھیجا ہی نہ تھا. آپ وہاں سے الگ ہوتے ہیں اور ایک درخت کے سائے میں جا کر زار و قطار روتے ہیں. بادشاہ نے حکم دیا کہ ذرا پوچھو کہ عمر ابن عبدالعزیز کا خیمہ کہاں ہے، انہیں تلاش کرو.
وہ آئے ہیں تب سے نظر نہیں آتے ہیں۔ میرے جوانوں، میرے ساتھیوں، توجہ کریں حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے ان الفاظ پر کہ وہ کیا درس دینا چاہتے ہیں۔ جب سلیمان ابن عبد الملک کے خادموں نے جب ایک درخت کے سائے کے تلے انہیں پایا، وہ زار و قطار رو رہے تھے۔ سبب پوچھا گیا، بادشاہ کے خیمے میں لائے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا عمر ذرا بتاؤ کہ یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ اے عمر ابن عبدالعزیز، یہ تو یہاں خیمہ بھی لگا ہے، لوگ یہاں پر ساز و سامان کے ساتھ، اشیاء بھی یہاں پر کھانے کی وافر مقدار میں ہے، آپ کو کس چیز نے یہ رونے پر آمادہ کیا ہے؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں سبب یہ ہے کہ ہر کسی نے یہاں پر اپنا خیمہ بھیج دیا اور وہ اپنے خیمے میں چلا گیا۔ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ قیامت کے لیے میں نے آگے کیا بھیجا ہے۔ لوگ تو یہاں آ کر اپنے خیموں میں چلے گئے، میں نے تو اپنا خیمہ بھی نہیں بھیجا ہے۔ مجھے فکر قیامت ستا اٹھی کہ میرے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ میں قیامت میں کیا جواب دوں گا۔ سورہ فجر کی وہ آیت قریبہ تلاوت کرتے ہیں، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش، آیت کریمہ کا مفہوم سمجھ لیں، کاش کہ میں نے اپنی زندگی میں آگے اپنے لیے کچھ بیچا ہوتا۔ قیامت نفسی کا عالم ہے۔ 31 منانے والا تیرا ساتھی تیرے ساتھ کھڑا نہ ہوگا، جس کے ساتھ تو نے رات عیاشی میں گزار دی وہ تیرے ساتھ نہ ہوگا۔ اور قوم کا جوان سمجھتا ہے بس ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، بہت اچھا۔ اور مجھے تو افسوس اس بات پر ہے کہ وہ ماں باپ صرف اپنی اولاد کے لیے کما کر بینک کا بیلنس تیار کرتے ہیں، وہ خود نہ اپنی قبر کی تیاری کرتا ہے نہ اپنی اولاد کی صحیح ڈھنگ سے تربیت کرتا ہے، کچھ نہیں۔ اور قیامت کیا اتنی آسان کہ بس مرنے کے بعد قبر میں چھوڑ دیا جائے گا، چلے جائیں گے؟ سنو، قیامت کتنی سخت ہیں جانتے ہو آپ؟ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں پیش کرتا ہوں۔ یہ مسجدیں اتنی عالی شان بنائی جاتی ہے، سب انتظام، لیکن نمازی نہیں۔ لوگ اگر یہ کہیں نا کہ ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، نہیں ہے۔ کیوں؟ بس چند دن، 2 دن، 1 دن، 1 گھنٹہ، بلکہ 1 گھنٹہ بھی نہیں۔ جیسے ہی نماز جمعہ کی 2 رکعتوں کی سلام پھیری جائے، بس یہی خارجی دروازہ انہیں نظر آتا ہے، نکل پڑنا ہے۔ کیا فائدہ اس سے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ قیامت کتنی سخت ہے جانتے ہو؟ آپ پڑھیں قرآن مقدس کا 17واں پارہ، رب کائنات فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى۔ یہاں پر توجہ کریں آپ، ہم نے قرآن نہ پڑھا نہ اسے سمجھا، اور قوم سمجھتی ہیں کہ ہم تو، بلکہ اب تو قرآن کریم کی تلاوت کا بھی حال ہم نے کیا بنایا؟ کسی کے 40ویں میں کھولا جائے، کسی کی میت پر پڑھا جائے، کسی کی فاتحہ خوانی ہو تب اسے کھولا جائے۔ کیا قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ تیرا باپ مر جائیں، تیری اولادیں دفن ہو جائیں، تب اس کی فاتحہ خوانی کے لیے اسے کھول کر پڑھ لینا؟ یہ قوم تباہ نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ رب کائنات نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ کیوں؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہے۔ اور قیامت کا زلزلہ کیا؟ اتنا بڑا زلزلہ کہ زمین تانبے کی ہوگی، کوئی درخت نہ ہوگا۔
یہ جتنے پہاڑ، جتنے مکانات، جتنے پیڑ پودے سب فنا ہو جائیں گے، باقی رہنے والی ذات کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر شے فنا ہوگی اور باقی رہنے والی ذات صرف رب ذو الجلال کی ہوگی۔ آج کوئی اپنی بادشاہت پر اگر اترائے کہ میں تو بڑا امیر ہوں، میری تو اتنی زمینیں ہیں، اتنی جائیدادیں ہیں، اتنی دکانیں، اتنی گاڑیوں کا مالک میں، ندا کی جائے گی لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب نہ آئے گا، کوئی جواب نہ ہوگا، جواب سے پلٹ کر ہاتف غیبی سے آواز یہی آئے گی، بادشاہت صرف ہے تو وہ رب کائنات کی ہے، مالک حقیقی وہ احکم الحاکمین ہے۔ یہ زلزلہ اتنا سخت ہوگا کہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا، زلزلہ بہت عظیم شے، اور ہوگا کیا؟ جس دن تم دیکھو گے، یوم ترونہا، یہاں ترا جو ذکر کیا کہ تم دیکھو گے، یہ صرف غیب کا نہیں، تم کو مخاطب کیا گیا، تم دیکھو گے، کیا دیکھو گے؟ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، بھول جائے گی۔ یہ اتنا سخت زلزلہ، قیامت کی ہولناکیاں، اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، پھر کیا ہوگا؟ اور پھر کیا ہوگا؟ اور تو لوگوں کو دیکھے گا وَأَنْتُمْ سُكَارَى، جیسے نشے میں ہیں، لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں، کیونکہ پوزیشن اسٹیبل نہ ہوگی، کوئی ہل رہا ہوگا، کوئی ڈوب رہا ہوگا، کوئی اپنے ہی اعمال کی بدبو میں پھنسا ہوگا، لیکن قرآن کہتا ہے وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن ہے یہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے، یہ بڑا شدید اللہ کا عذاب ہے۔ کیا یہ سخت عذاب ہم برداشت کر سکیں گے؟ نہیں کر سکتے۔ یہ قوم تباہ ہو رہی ہے، عیاشی کے سوا ہماری قوم کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچا ہے۔ جو بھائی بھائی کے رشتے کو ایک چھوٹی سی معمولی دولت کے خاطر رشتہ توڑ رہا ہے نا، میں نے کہا انشاءاللہ اس پر تفصیل ذکر کی جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے جگر پاروں کو کھول کر رکھ دیں گے نا، وہ کس لیے؟ مال و اسباب اس کے سامنے ہوں گے، اور پھر وہ کہے گا ہائے میں نے اسی مال کے خاطر اپنے بھائی سے دشمنی کی تھی، اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داریاں توڑی تھی، اپنے دوستوں احبابوں پڑوسیوں سے رشتہ منقطع اسی مال کے سبب کیا تھا۔ وہ لینے کے لیے بھی تیار نہ ہوگا، مال اس کے سامنے ہوگا، مال سے محبت والا اس مال سے دور بھاگے گا، ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہ ہاتھ آئے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو راہ مستقیم پر لائیں، اولادوں پر توجہ کریں، مدارس دینیہ کی طرف خود ہم بھی پڑھنے کی کوشش کریں، اولاد کو بھی پڑھانے کی کوشش کریں، ورنہ یاد رکھنا ہم نے اگر نہ پڑھا، اپنی اولادوں کو نہ پڑھایا، اپنی بیٹیوں اور بہوؤں کو دین اسلام سے آگاہ نہ کیا، تو آنے والی نسلیں، جو میں کہتا ہوں بارہا، جب ماں اور بہو پڑھی لکھی نہ ہوگی، اور پڑھی لکھی کا مفہوم یہ نہیں کہ دنیاوی بہت بڑی ایجوکیٹڈ ہو، دین کا علم اگر اس کے پاس نہیں ہوگا تو وہ اولاد کی تربیت نہیں کر سکے گی۔ اللہ کریم مجھے آپ کو صحیح معنوں میں دین حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو عمدن سہوا لفظا معنا کوئی خطا ہوئی ہو اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔